3 محرم الحرام 1445 ہجری کا یہ اشرا جس کا عنوان ہے نوائے عظیم، اس کی آپ تیسری مجلس سے اس امام بارگاہ میں خطاب سامع فرما رہے ہیں، اور اپنے سرنامہ بیان میں نے قرآن مجید کی 5واں سورہ مائدہ کی 55ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہم پچھلے 2 دن سے اس آیت کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جس نے حالت نماز میں رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ اب عزیزان گرامی مرتبہ ہمارے شیعہ جتنے بھی بزرگ عالم گزرے ہیں، علامہ شیخ مفید سے لے کے علامہ کلینی تک، علامہ کلینی سے لے کے شیخ صدوق تک، اور شیخ صدوق سے لے کے شیخ طوسی تک، اور آج تک کے جتنے بھی عالم دین ہیں، وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آیت صرف آیت نہیں ہے بلکہ قرآن کے لہجے میں علی کی ولایت کا اقرار ہے۔ اور صرف اہل تشیعوں کے عالم دین مفسر نہیں، بلکہ جو ہمارے برادر محترم ہیں، اہل سنت کے جو مفسر ہیں، محدث ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ فخر الدین رازی اور 99 ایسے عالم ہیں کہ جنہوں نے متفقہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت علی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے زکوٰۃ میں اپنی انگوٹھی دے دی۔ تو واقعہ ہوا کیا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سائل آیا اور سائل نے آ کر سوال کیا، علی نے حالت رکوع میں انگلی کا اشارہ کیا، اس نے انگوٹھی لی اور وہ چلا گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا تو اس کا نام آتا جس نے سوال کیا، یا آیت میں اس کا نام آتا جس نے انگوٹھی دی، مگر اللہ نے آیت میں اپنی ولایت اور اپنے رسول کی ولایت کو ساتھ رکھ کے یہ بتا دیا کہ قیامت تک یاد رکھنا، جہاں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئے گا وہاں علی کی ولایت واجب نہیں اوجب ہے۔ علی کی ولایت واجب نہیں ہے، اوجب ہے، اور اس پر بھی آگے گفتگو ہوگی یہ واجب کیا ہے اور اوجب کیا ہے۔ اب یہاں سے میں تقریر کا ایک بڑا خاص سا پہلو ہے جو آپ کی نظر دیا کرنے جا رہا ہے۔ تیار ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے گا، قیامت تک اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جہاں پر بھی ولایت علی کا ذکر ہوگا فوراً اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، یہاں پر بھی وہی ہوگا۔ اب قرآن کی پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجیے، اس کے بعد ہم وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اب عربی گرامر کے اندر واحد کو یعنی ایک کو واحد کہتے ہیں،
اور دو کو تسنیہ کہتے ہیں، اور جو دو سے زیادہ ہوتا ہے اسے جمع کہتے ہیں۔ بات پہنچ گئی ہے؟ یہاں پہ آیت میں اللہ والذین کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی وہ لوگ۔ تو اعتراض کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ جب اللہ قرآن میں جمع کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو پھر آپ صرف علی کو ولی کیوں مانتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی مرتبت مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس نے اعتراض کیا، مسئلہ یہ تھا کہ عربی ہم بھی جانتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان میں آنا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ جس طرح انگلش کے اندر آئی اور وی کا فرق ہے، اسی طرح عربی زبان میں آنا اور نحنو کا فرق ہے۔ تو اب اس نے اعتراض یہ کیا کہ اگر آیت میں والذین آیا ہے یعنی وہ لوگ آئے ہیں، تو یہاں بہت سارے لوگ ہیں، آپ صرف علی کو ولی کیوں مانتے ہیں؟ تو میں انہیں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن صرف ہل ہل کے نہ پڑھا ہوتا تو آپ کو بھی پتہ لگتا اللہ قرآن میں آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر، اور ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی ذکر اللہ نے نازل کیا ہے، مگر وہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اب آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں میں، اگر والذین میں علی کے سوا کوئی اور ولی ہے تو نحنو میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا دکھاؤ۔ اللہ نے آنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا انا نحنو، ہم نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی عربی زبان میں کوئی بھاری چیز ہوتی ہے، وزنی چیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن چونکہ وزنی ہے تو اس لیے اللہ نے نحنو کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح ولایت علی بھی بہت وزنی ہے، اس لیے وہاں والذین کا لفظ استعمال ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ان جملوں کو کس طرح سن لیں گے۔ ارے علی کی ولایت کی بات تو بعد میں کریں گے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہو اس کی ولایت کتنی وزنی ہوگی۔ ایک صلوات بھی پڑھی برادر سے۔ تو اس کی ولایت کتنی وزنی ہوگی، اور پھر اللہ تاکید کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ اے محمد اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو اب جو اعتراض ہم پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہاں والذین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک اور آیت آپ کے حوالے کر رہا ہے قرآن مجید کی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں۔ تو اب مجھے کہیں تاریخ میں بتا دو کہ اللہ نے کہا تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں، تو مجھے دکھا دو کہ مباہلہ کے میدان میں سیدہ کے سوا بھی کوئی عورت تھی۔ اور اگر وہاں والذین میں علی کے سوا بھی کوئی ولی ہے تو یہاں بھی دکھاؤ نا۔ یہ آیت کمرے میں نہیں آئی، یہ آیت گھر میں نہیں آئی، یہ آیت میدان میں آئی ہے۔ اس کے میدان میں جانے کا بھی کوئی مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ دنیا دیکھ لے
چونکہ وزنی بات ہے، اس لیے اللہ نے وَنِسَاءَنَا کا لفظ استعمال کیا، یعنی جماعت کا استعمال کیا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، تو شکوہ ان سے مجھے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، شکوہ مجھے ان سے یہ ہے کہ اگر تم نے بیٹیاں لکھ دی ہیں تو نواسے بھی لکھ دے، یعنی رسول اللہ کی اگر 3 بیٹیاں لکھی ہیں تو کم سے کم 6 نواسے لکھ دے، تو اپنی قبروں کے دوزخ سے جلتے ہوئے مقصر کی یہ آواز آئی، تاریخ لکھنے والے کی یہ آواز آئی کہ ہم تو نواسے بھی لکھنا چاہتے تھے مگر کیا کرتے، ہماری ہمت نہیں ہوئی رسول کی زلفوں میں ہاتھ ڈالنے کی۔ ہماری ہمت نہیں ہوئی رسول کی زلفوں میں ہاتھ ڈالنے کی، ارے ہم کہاں سے لاتے رضوان درزی بنا کر، ہم کیسے لکھتے کہ انہوں نے راہب کو 7 بیٹے دیے، ہم کیسے لکھتے کہ راہب کو 7 بیٹے دیے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت، ولایت علی اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ رسول اللہ کو یہ کہا گیا، حکم دیا گیا اور سخت لہجے میں حکم دیا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا۔ اور اب آپ کی نظر ایک جملہ کر کے تو اس کے بعد مسائل پر آ رہا ہوں میں، تو جب یہ حکم ہو گیا تھا تو پھر رسول اللہ نے منبر لگایا، پھر رسول اللہ نے آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، مجمع جمع کیا۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو میرے محمد نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا دیا کہ یہ مولا ہے، یہ مولا ہے۔ اللہ یہ کیوں کروا رہا تھا؟ اس لیے کروا رہا تھا کہ یاد رکھنا قیامت تک جہاں پہ بھی ولایت منبر بھی لگے گا، مجمع بھی لگے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ تو اب جملہ آ گیا ہے تو آپ کی نظر ہتھیا کرنے جا رہا ہوں اور کل یہیں سے تقریر کو مسلسل کر دیں گے۔ تو چونکہ یہ نبی کی سنت ہے، منبر لگانا نبی کی سنت ہے، مجمع لگانا نبی کی سنت ہے، ہاتھوں پہ اٹھانا نبی کی سنت ہے۔ اب میرے اس تاریخی جملے کو یاد رکھیے گا، کربلا گاہ میں شہادتوں سے لگنی یہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہے۔ ارے جب منبر لگانا نبی کی سنت ہے، مجمع لگانا نبی کی سنت ہے، تو چونکہ ولایت علی مرد کی بات ہے اور یاد ہے محمد نے کہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، تو پھر منبر لگانا اور علم اٹھانا نبی کی سنت ہے۔ مل کے اور حسین کربلا اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے آج 3
محرم ہو گئی. 3 محرم کو حسین پر پانی بند کر دیا گیا. 7 محرم کو پانی کا ذخیرہ خیموں سے ختم ہو گیا. آپ نے بڑے آرام سے سن لیا اور میں بڑے آرام سے کہہ لیا. عزیزو 3 محرم کو جب پانی بند ہو گیا تو اس کے بعد کربلا کی 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے پانی نہیں پیا. اس میں پہلی ہستی کا نام ہے حسین. حسین مولا نے 3 محرم کے بعد پانی نہیں پیا. یعنی اتنے مشکل وقت میں بھی حسین اپنی کریمی نہیں چھوڑ رہے. پانی اس لیے نہیں پیا کہ جو پانی میں نے پینا ہے وہ بچ جائے، بچے پی لیں. اور عزیزو جو دوسری ہستی ہیں ان کا نام ہے عباس. 3 محرم کے بعد عباس نے بھی پانی نہیں پیا. اور پتہ نہیں آپ اس فکرے کو کس طرح سنیں گے. جو تیسری ہستی ہے کربلا کی جس نے 3 محرم کے بعد پانی نہیں پیا، اسے کہتے ہیں زینب. اب یہاں کچھ کہنے کی ضرورت ہے مجھے. کچھ لمحے کے لیے یہ سوچو کہ حسین اور عباس تو 10 محرم کو شہید ہو گئے. پتہ نہیں اللہ جانے زینب کب تک پیاسی رہی، کب تک پیاسی رہی. بس آج مجھے کربلا کے پہلے شہید کا ذکر کرنا ہے اور اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل. جس وقت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا تھا تو مسلم نے حسین کو سلام کیا تھا. تو پتہ ہے حسین نے کیسے جواب دیا تھا؟ حسین مولا نے کہا تھا کہ تجھ پر میرا بھی سلام ہو اے کربلا کے پہلے شہید. عزیزو مسلم کربلا کے پہلے شہید ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے چوتھے امام سے پوچھا تھا. بس آخری فکرے ہیں اور منبر چھوڑنے لگا ہوں. آپ کے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ہمیں بتائیے کہ مسلم پر کیا ظلم ہوئے ہیں. تو مولا نے 2 جملوں میں یہ بتا دیا تھا کہ بس اتنا سمجھ لے کہ آذان علی اکبر سے لے کر حسین کی شہادت تک جتنے ظلم 72 پہ ہوئے ہیں، ایک دن میں اتنے ظلم مسلم پہ ہوئے ہیں. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ نہ کہا ہو کہ جب بھی ہماری مصیبت پہ رونا ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے، جیسے میری دادی زہرا میرے حسین کو روتی ہے. بس عزاداروں آخری جملے ہیں. جب مسلم کو دارالامانہ کی چھت پہ لے جایا گیا تو مسلم سے پوچھا گیا کہ مسلم تیری کوئی خواہش ہے؟ تو مسلم نے کہا میری 2 خواہشیں ہیں. کہا کون سی خواہش؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ کوئی حسین تک پیغام پہنچا دے کہ حسین کوفے نہ آنا، یہاں کے حالات بڑے خراب ہیں. کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ کوئی حسین سے کہے